کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے کہ جس کے بغیر ہماری دنیا کا نظام ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آج کمپیوٹر نہ صرف ایک پرسنل کمپیوٹر یعنی پی سی ہے، بلکہ فیکٹریز، انڈسٹریز، آفیسز، کمپنیز، ورک شاپ سمیت ہر جگہ کسی نہ کسی طور پر موجود ہوتا ہے۔ لفظ کمپیوٹر بنا ہے کمپیوٹ سے، جس کا معنی ہے حساب لگانا، شمار کرنا۔ عام الفاظ میں کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو حساب کے سوال اور کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز مقررہ اور مہیا کی گئی انسٹرکشنز کے مطابق آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ کمپیوٹر آج جس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں یہ آج کے کمپیوٹر سے اتنا ڈیفرنٹ تھا کہ شاید آپ اسے کمپیوٹر کہیں نہ؟ جی ہاں، تو چلیں پہلے کمپیوٹر کی مختصر ہسٹری جاننے کے لیے پیکج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ۔ اصل میں کمپیوٹر کی اصطلاح تو ایک ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو حساب کتاب رکھ سکتا ہو، مگر کچھ ایسی انوینشنز بھی استعمال کی جاتی رہی ہیں جن کو کمپیوٹر کی جانب پیش رفت کہا گیا، لیکن ان کو آج کی تعریف کے مطابق کمپیوٹر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایبیکس کی۔ ایبیکس ایک نہایت قدیم اور مشہور ڈیوائس کا نام ہے جسے قبل مسیح کے دور میں ایجاد کیا گیا اور حساب کتاب کے لیے لمبے عرصے تک استعمال کی جاتی رہی۔ بنیادی طور پر یہ ڈیوائس ایک لکڑی کی فریم پر مشتمل ہوتی ہے جس میں تار یا راڈز ایک ترتیب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان تاروں یا راڈز میں تسبیح کے موتیوں کی مانند موتی لگے ہوتے ہیں جن کو آگے پیچھے سرکا کر حساب کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیپیئرز بون کی باری آتی ہے۔ یہ ڈیوائس آج سے تقریباً 450 سال پہلے ایجاد کی گئی، جسے کمپیوٹر کی تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیوائس ملٹیپلیکیشن، ڈویژن اور ڈیسیمل پوائنٹ کی کیلکولیشن کا کام کرتی تھی۔ پھر 17ویں سینچری میں چند سائنسدانوں نے یہ مشین متعارف کروائی جسے سلائیڈ رول کہا جاتا ہے۔ اسے ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایکسپوننٹس، روٹس، لگارتھم، ٹریگنومیٹری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ الیکٹرانک کیلکولیٹر سے پہلے اسے سائنس اور انجینئرنگ میں کیلکولیشن ٹول کے طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر 17ویں سینچری میں ہی پیسکلز کیلکولیٹر ایجاد کیا گیا، جو کہ ایک میکینیکل کیلکولیٹر ہے جسے ارتھمیٹک مشین یا پسکلائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مشین کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز کا کام دیتی تھی۔ یوں ہی اسٹیپ ریکنر ایک ڈیجیٹل میکینیکل کیلکولیٹر تھا جسے 17ویں سینچری کے آخر میں ایجاد کیا گیا، اور یہ پہلا کیلکولیٹر تھا جو ارتھمیٹک کے چاروں آپریشنز پرفارم کر سکتا تھا۔ ایسے ہی جیکواڈ مشین آئی، جو کوئی کیلکولیٹر یا کمپیوٹر تو نہیں تھی، لیکن اس میں پنچڈ کارڈ کے استعمال نے کمپیوٹر پروگرامنگ اور ڈیٹا انٹری کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کانسیپٹ فراہم کیا۔ پھر ڈفرنس انجن آیا، جو کہ ایک آٹومیٹک میکینیکل کیلکولیٹر تھا جو 19ویں سینچری میں ایجاد کیا گیا۔ یہ کیلکولیٹر متعدد فنکشن کو ترتیب کے ساتھ پرفارم کر سکتا تھا۔ اس مشین کا سائز تقریباً ایک کمرے جتنا تھا۔ پھر ڈفرنس انجن کے بعد انالیٹیکل انجن متعارف کروایا گیا، اور یہ جنرل پرپز میکینیکل کمپیوٹر کا پہلا ڈیزائن تھا جسے تقریباً 100 سال بعد 1941 میں پہلے جنرل پرپز کمپیوٹر Z3 کی شکل میں سامنے لایا گیا۔ پھر 19ویں سینچری کے آخر میں ہالیرتھ کمپیوٹر کے نام سے ایک الیکٹرو میکینیکل مشین ایجاد کی گئی جس کا کام پنچ کارڈ میں موجود ڈیٹا کو محفوظ کرنا تھا۔ یہ مشین 1980 کے US سینسس کے لیے استعمال کی گئی اور بعد میں وسیع پیمانے پر کاروباری سرگرمیوں میں استعمال کی گئی۔ پھر 19ویں سینچری کے آخر میں ہی ڈیٹا پروسیسنگ کی ابتدا ہوئی اور بائنری کانسیپٹ متعارف کروایا گیا، اور پھر آج کے کمپیوٹر کی ابتدا ہوئی، اور عمومی طور پر تب سے اب تک ٹائم پیریڈ کو 5 جنریشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں۔ فرسٹ جنریشن 1940 to 1956۔ اس دور میں کمپیوٹر بہت بڑے ہوتے تھے جو کہ پورے کمرے کی جگہ گھیر لیتے تھے۔ یہ بہت مہنگے اور بہت زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے اور کافی گرمائش پیدا کرتے تھے۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں صرف ایک ہی پرابلم کو سالو کر سکتے تھے۔ اس جنریشن کی مثالوں میں یونیویک اور یونییک کمپیوٹرز کو شمار کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جنریشن جو کہ 1956 سے 1963 تک تھی،
इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली कि जिसने इन कंप्यूटर्स को फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में छोटा, तेज और सस्ता कर दिया। ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे। फिर थर्ड जनरेशन आई जो 1964 से 1971 तक चली। इन कंप्यूटर्स की खासियत इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का होना था कि जिसने इन कंप्यूटर्स की स्पीड को खासा तेज कर दिया और छोटे और सस्ते होने की वजह से पहली मर्तबा कंप्यूटर्स आम लोगों की पहुंच में आए। फिर आई फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अब तक। अब दौर आया माइक्रो प्रोसेसर्स का कि एक सिलिकॉन चिप पर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी लगाए गए। जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में पूरे कमरे की जगह घेरता था अब वो हाथ की हथेली पर आ सकता था। 1981 में मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने कंप्यूटर्स होम यूजर्स के लिए बनाना शुरू कर दिए और कुछ अरसे में उन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इतना मजबूत और वसी हो गया कि अब इन्हें आपस में लिंक करने की जरूरत पेश आई और फाइनली इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आई। नंबर 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अब चल रही है यानी प्रेजेंट। इनकी बुनियाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है एंड दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट कि जिसका मकसद ऐसी डिवाइसेस को वजूद में लाना है जो इंसानी जबान को समझ सके और जिनमें लर्निंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की सलाहियत हो। इसके अलावा इस दौर में पाई जाने वाले मॉडर्न कंप्यूटर की 3 अहम किस्में बताई जाती हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स स्पीड के एतबार से बहुत तेज होते हैं और इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च, कैलकुलेशन, नेविगेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स के जरिए काम करते हैं यानी डिजिटल कंप्यूटर को डेटा हिंसों की शक्ल में मुहैया किया जाता है। जदीद डिजिटल कंप्यूटर्स बहुत से साइजों और मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब हैं। आम तौर पर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, दफातर और घरों में डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में बहुत बड़ी मिकदार में डेटा और मालूमात को स्टोर किया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर निहायत एक्यूरेसी के साथ काम करता है। नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की तेज रफ्तारी और डिजिटल कंप्यूटर के स्टोरेज और दुरुस्तगी को यकजा करके एक बेहतरीन खुसूसियत वाला कंप्यूटर तैयार किया गया है जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर्स अस्पतालों में मेडिकल चेकअप्स के लिए, एरोप्लेन्स, मिसाइल्स और फौजी नौयत के असलहा जात वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं।